بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبسم اردو چینل میں آپ کا استاد طارق محمود تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابھی تک جس طالب علم نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو جلد از جلد سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو پریس کرے، کیونکہ ہر روز ہم ایک لیکچر دے رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں اور آپ کے امتحانات اور ٹیسٹ میں اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ اس وقت آج فرسٹ ایئر کلاس کا بہت اہم لیکچر جو کہ پہلے ہی ایم سی کیوز پیپر کے اندر تقریباً اس حصے میں سے 5 ایم سی کیوز آئیں گے جو پورے 5 نمبر لینے کا باعث بنتے ہیں، لہٰذا اس کو بڑی توجہ کے ساتھ دھیان سے سمجھ لیجئے، یہ آپ کے لیے بہت اہم لیکچر ہے۔ شروع کرتے ہیں شعری اصطلاحات۔ سب سے پہلے مطلع۔ مطلع کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، بلکہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سب عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، یہ ایم سی کیوز جو بھی آئے اس کا ایک ہی جواب ہے کہ لفظ عربی زبان کا ہے۔ مطلع کا لفظی معنی طلوع ہونے کی جگہ، جبکہ قانون ادب یعنی کہ اصطلاح میں لفظ عام طور پہ گائیڈ بکس میں لکھا ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ قانون ادب کے مطابق۔ قانون ادب کے مطابق غزل کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ و ہم ردیف یا صرف ہم قافیہ ہوں، یہ اس کے اندر 2 اہم باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ عام طور پہ گائیڈ بکس کے اندر ان کی تعریفیں بنی ہوئی ہیں، لیکن اب ایک پورا صفحہ بنایا، آدھا صفحہ بنایا، اس میں کون سی چیز ہمارے کام کی ہے اور کون سی نہیں، طالب علم کو اس بات میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ جبکہ اس لیکچر کے اندر آپ کے سامنے صرف وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کے ایم سی کیوز بننے ہیں اور آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچنا ہے۔ آپ نے صرف ان چیزوں کے اوپر توجہ کرنی ہے تو آپ کے نمبر انشاءاللہ پورے کے پورے۔ تو اس میں بھی انہی باتوں کا میں نے بڑا ہی نمایاں طور پر اور ہائی لائٹ کر کے الگ الگ آپ کے سامنے لکھ دیا ہے اور اس کو اب سمجھا بھی رہا ہوں تاکہ بہت جلد آپ اس 5 نمبر کے اوپر گرفت کر دیں۔ تو پہلا، اس میں 2 شرائط ہیں، مطلع کی 2 شرائط ہیں کہ ہم قافیہ ہو، ہم ردیف یا صرف ہم قافیہ، یعنی کہ مطلع 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مطلع ہوتا ہے جس کے اندر قافیہ بھی ہو اور ردیف بھی ہو، جبکہ دوسری قسم کا جو مطلع ہے اس میں صرف قافیہ ہوتا ہے۔ اب اس کے نیچے یہاں پہ میں دونوں کی مثال بھی دے رہا ہوں اور اس کو پوری میپ کے ساتھ ڈرا کر کے کہ یہ ایک مصرع ہے، اس کے آگے قرار اے کاش، یہ پھر ایک مصرع ہے اور اس کے آگے بہار اے کاش۔ اب اس میں یہ لفظ قرار اور اس میں لفظ بہار کیا ہے؟ دونوں آپس میں قافیے ہیں، جبکہ اے کاش اور اے کاش کیا ہے؟ یہ ردیف ہے۔ تو اب یہ مصرع، یہ شعر جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ بھی ہو گئے اور ہم ردیف بھی ہو گئے، تو یہ ہماری پہلے والی جو مثال ہے یہ اس کے اوپر یہ پورا اترا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، دوسری اگزامپل کو اسی طرح سمجھیں۔ اس کے اختتام پہ میں نے صرف قرار لکھا اور دوسری لائن کے اختتام پہ بہار لکھا، جب اس کے آگے کوئی اور لفظ نہیں ہے جو کہ ردیف ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ مصرے دونوں قافیے پہ اختتام پذیر ہو رہے ہیں، اس لیے ایسے شعر کو ہم قافیہ کہیں گے یا اس کو ہم صرف ہم قافیہ کہیں گے، کیونکہ دوسری والی جو قسم ہے اس میں صرف ہم قافیہ کا لفظ آیا اور ردیف نہیں ہے۔ تو یہ مطلع کی مکمل تعریف آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ مطلع ایسا شعر ہوتا ہے جو غزل کا پہلا یا قصیدے کا بھی پہلا، اس میں قصیدہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ قصیدہ اور غزل دونوں کے اندر ہی یہ مطلع کی جو ہے مثال موجود ہوتی ہے۔ تو جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہو، ہم ردیف یا صرف ہم قافیہ ہوں تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مطلع کہیں گے۔ اب عام طور پہ ہر غزل میں ایک ہی مطلع ہوتا ہے اور اس کے بعد اگلے شعر جو معمول کے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کوئی غزل ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے اندر دوسرے نمبر پر بھی آنے والا شعر پھر مطلع ہو، تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ مطلع ثانی۔ اور اس کی تعریف کیا؟ اگر دوسرا شعر بھی مطلع کے وزن پر ہو، یعنی کہ یہ پورا کا پورا یہ جو قانون ہے، یعنی کہ جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، وہ شعر جو ہوتا ہے وہ مطلع ثانی کہلاتا ہے۔ تیسرا شعر مطلع ثالث ہوتا ہے۔ تیسرا شعر مطلع ثالث ہوتا ہے اگر اس میں بھی دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو یعنی اگر تیسرا شعر بھی مطلع کے وزن پر ہو، جیسا کہ یہاں پہ میں نے اوپر بتایا کہ مطلع کا وزن کیا ہے؟ مطلع کا وہی وزن ہے جس کے مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں یا صرف ہم قافیہ ہوں،
تو وہی مطلع کہلاتا ہے۔ تو اگر تیسرا شعر بھی ایک بار پھر اسی وزن پر آ جائے، یعنی کہ اس میں مطلع بھی اس کے اندر قافیہ بھی ہو، ردیف بھی ہو، دونوں مصروں کے اندر، تو تیسرا شعر مطلع ثالث کہلائے گا۔ تو عام طور پر کسی غزل کے اندر ایک مطلع اول، پھر مطلع ثانی اور مطلع ثالث، یعنی کہ 2 اضافی مطلع ہو سکتے ہیں، اس سے آگے مطلع نہیں ہونے چاہیے۔ عموماً قانون تو یہی کہتا ہے، اور جتنے بھی کلاسیکل شعراء کی غزلیں ہیں ان میں زیادہ تر تو ایسے ہی ہے۔ البتہ اگر کوئی اس سے بھی زیادہ مطلع لکھنا چاہے تو پھر غزل کی عام روایت سے ہٹ جائے گا۔ تو ویسے ہمارے امتحانی نقطہ نظر سے یہ 2 مطلع ہی، مطلع ثانی اور مطلع ثالث ہی اضافی مطلع ہوتے ہیں۔ اسے آگے چلتے ہیں۔ یہ بہت اہم ایک قصہ ہے کہ حسن مطلع، اب اس کا نام حسن مطلع ہے، لیکن یہ مطلع نہیں ہے، یہ مطلع کا حسن ہے، یعنی کہ مطلع اب یہاں پہ اختتام پذیر ہو گئے اور اس کے بعد اب غزل اپنی اصل شکل کی طرف روانہ ہوئی۔ تو اس لیے وہ شعر جو مطلع کے بعد آئے اور جس کے پہلے مصرے میں قافیہ ردیف نہ ہو، جبکہ دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف آئے اپنی معمول کے مطابق، تو وہ حسن مطلع ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیل آگے چل کر میں آپ کو ایک نقشے کی شکل میں بھی بتاؤں گا۔ اس لیکچر کے اختتام پر ایک میپ بنا کے آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ جہاں سے آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ غزل کی شکل و صورت کیا ہے۔ تو بیت الغزل کیا ہوتا ہے جی؟ اس سے اگلا پہلو ہمارا کہ بیت الغزل، غزل کا کوئی معروف شعر، ایسا شعر جو زبان زد خاص و عام ہو جائے اور جس کو سب لوگ یاد جن کو وہ ہو جائے، تو اسے ہم بیت الغزل کہیں گے۔ علامہ اقبال کا شعر جیسے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہر ایک کو یاد ہے۔ تو اس طرح کا شعر جو کسی غزل میں یا نظم میں، جب خاص طور پہ غزل میں جب وہ معروف ہو جائے اور وہ ہر ایک کو یاد ہو جائے، جیسے مومن خان مومن کی غزل کا بھی ایک معروف شعر، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، بھی بیت الغزل کی مثال میں آتا ہے۔ تو اس میں بیت الغزل کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا اہم حصہ ہے جی قافیہ۔ قافیہ کا لفظی معنی پیچھے آنے والا ہے، جبکہ اصطلاح میں یعنی کہ قانون ادب کے مطابق وہ ہم آواز لفظ جو حروف و حرکات کی بنیاد پر پہلے آنے والے لفظ کے وزن پر ہو، قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے، یہ اس کی 2 شرائط ہیں۔ تو اصطلاح میں وہ ہم آواز لفظ جو حروف و حرکات کی بنیاد پر، یعنی یہ اس کی بنیاد ہے، یہ اس کی بنیادی قانون ہے، بنیادی شرط ہے کہ وہ حروف و حرکات کی بنیاد پر وہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ہم آواز ہو، اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ اب اس بات کو ہم، اور یہ اس کا ایک اگلا پوائنٹ کہ ہمیشہ قافیہ جو ہے وہ ردیف سے پہلے آئے گا، یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی قافیہ ردیف کے بعد چلا جائے۔ قافیہ کی جگہ ردیف سے پہلے ہے اور ردیف کی جگہ قافیہ کے بعد ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں پہ 2 الفاظ بہار، پہلے مصرے میں ایک لفظ آ گیا بہار یا قرار، تو اس کے ہی وزن پر ہو بہو دوسرے مصرے میں جا کے لفظ آ گیا قرار۔ تو اب یہ جو دوسرے والا لفظ ہے یہ پہلے کا قافیہ ہے، یعنی یہ پیچھے آنے والا ہے اور اسی کے وزن پر ہے، تو یہ اس کا قافیہ ہے۔ اب اس کو میں یہاں مزید واضح کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے اوپر لفظ بولا حروف و حرکات کی بنیاد پر، تو اس کو آپ ذرا سمجھیے گا کہ حروف و حرکات کیا ہوتا ہے۔ حروف و حرکات، یہ میں نے دونوں لفظ یعنی بہار کو یہاں لکھا ہے، بے کو الگ کر دیا، ہے کو الگ کر دیا، الف کو الگ کر دیا، رے کو الگ کر دیا، قاف الگ، رے الگ، الف الگ اور پھر رے الگ۔ اب ان میں آپ دیکھ رہے ہیں، جب ہم دیکھیں گے کہ حروف کی بنیاد پر یہ ہم آواز کیسے ہوئے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ہی کے آخری حرف رے ہے، تو یہ کم از کم ایک آخری حرف کسی دونوں لفظوں کے درمیان ایک جیسا ایک ہی ہونا، وہ وہی لفظ ہونا ضروری ہے، اس کی بنیاد پہ ردیف بنتا ہے۔ اگر ہم یہاں بہار میں فرض کریں کہ آخری حرف جیسے یہاں رے ہے، تو اس کی جگہ اگر یہاں واو ہوتا اور حمزہ آپ ڈال دیتے تو یہ قافیہ نہیں تھا، اب یہ بن جانا تھا بہاؤ، اور آگے لفظ قرار، تو یہ آپس میں قافیے کے وزن سے ہٹ گئے۔ تو قافیہ ہونے کے لیے جو کم از کم آخری حرف ہے اس کا ہو بہو وہی ہونا ضروری ہے، یہ تو لازمی شرط ہے۔ اب اس سے پہلے بھی ایک
اور حرف بھی، جیسے اس میں الف ہے دونوں میں، تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی تین حرف بھی اکٹھے پچھلے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک حرف لاسٹ وہی ہونا ہر صورت میں ضروری ہے۔ اب دوسری بات کو سمجھتے ہیں، حرکات۔ حرکات جو ہے یہ لفظ حرکت سے نکلا ہے، حرکت کی جمع ہے، اور حرکت کا عربی زبان میں معنی زیر زبر پیش، زیر زبر اور پیش، یہ یا اسی طرح سے دو زیریں، دو پیشیں، مد شد، یہ سب چیزیں حرکات کہلاتی ہیں عربی زبان میں۔ تو جو قافیہ ہوتا ہے اس کی حرکات بھی کم از کم آخری حصے میں، آخری حرف کی یا اس سے پہلے ایک حرف کی یا اس سے ایک پہلے حرف کی، یا اگر اس سے بھی پہلے، جیسے ان میں چاروں حرفوں کی حرکات بالکل ایک جیسی ہیں۔ اب حرکات آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے بے پر پہلے حرف پر زبر ہے، ادھر کاف پر زبر ہے، پھر ادھر بھی ہے پر زبر ہے، ادھر رے پر زبر ہے، ادھر الف پر جزم ہے، اور ادھر بھی الف پر جزم ہے، اور آخری رے پر جزم ہے، اور ادھر بھی رے پر جزم ہے۔ تو بالکل ہی مکمل طور پر یہ ایک صحیح معنوں قافیہ ہے بہار اور قرار کے لفظ، جس کے اندر اس کے آخری حرف بھی وہی ہے اور اس سے پہلے آنے والی حرکات بھی بالکل ہر حرف کے اوپر ہو بہو وہی آ رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ مکمل طور پر یہ قافیہ حروف و حرکات کی بنیاد پر ہو بہو قافیہ بنتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ردیف پر۔ ردیف کا لفظی معنی پچھلا سوار ہے، اور وہ حرف یا الفاظ کا مجموعہ جو قافیے کے بعد بتقرار آئے وہ ردیف کہلاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک مثال دیتے ہیں ہم نیچے، قرار اے کاش، بہار اے کاش۔ اس کے اندر قافیے کے بعد آنے والے یہ لفظ یعنی اے کاش اور اے کاش جو ہیں یہ ردیف ہیں۔ ردیف کے لیے دو طرح کا ردیف ہو سکتا ہے، کبھی وہ ایک حرف بھی ہو سکتا ہے، یعنی جیسے ہماری میر تقی میر کی پہلی غزل دیکھا جائے تو جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، تو اس کے اندر صرف کا آ رہا ہے۔ کل اس پہ یہیں شور پھر نوحہ گری کا، تو یہ کا جو ہے یہ حرف ہے، ٹھیک ہے جی، تو حرف اضافت اس کو کہتے ہیں، تو کا، تو یہ ایک حرف ہی آ گیا اور وہی اس کا پوری غزل کا ردیف ہے۔ پوری غزل میں آپ دیکھیں کتاب کھول کر تو آپ کو ہر شعر کے آخر میں کا 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 نظر آ رہا ہے، یہ اس کا ردیف ہوا۔ جبکہ یہ دوسری غزل ہے، اس کے اندر دو لفظ ہیں، اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش، تو اس طریقے سے پوری غزل کے اندر یہ اے کاش کے نام سے اس کے جو ردیف ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ایسے ہی بعض دفعہ ردیف جو ہوتا ہے وہ ایک لمبا پورا مصرع بھی ہو سکتا ہے، جیسے مومن خان مومن کی غزل میں اگر دیکھیں تو 7 لفظوں کی ردیف جو سب سے طویل ردیف سمجھی جاتی ہے ہمارے ہاں، تو وہ کیا ہے، کبھی وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اب یہ 7 حرف لفظ ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ اب ہر شعر کے آخر میں یہی آ رہا ہے، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو اس طریقے سے 7 لفظی ردیف مومن خان مومن نے استعمال کیا، اور یہ مومن کی غزلوں کی بڑی خوبی بھی ہے کہ وہ طویل ردیفیں استعمال کرتے ہیں۔ تو ردیف کا مطلب بھی سمجھ آ گیا، اور اس کی جو پوری تعریف ہے اور اس کی بناوٹ، اس کا استعمال، وہ بھی آپ کے سامنے۔ اب کچھ اس حوالے سے 2 اہم نکات ہیں کہ جس غزل میں ردیف ہو اس کو ہم مردف غزل کہتے ہیں، اور وہ غزل جس میں ردیف نہ ہو اس کو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ یہ بھی 2 اہم MCQs آتے ہیں جو پیپر کے اندر عام طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اس لیے اس کو بھی سمجھ لیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی مقطع۔ مقطع کا لفظی معنی کاٹنے کی جگہ، یعنی کسی جگہ پر کوئی جہاں چیز کٹ جائے تو اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو یہاں غزل اب کٹ رہی ہے، اس لیے اس کا نام مقطع رکھا گیا۔ تو غزل یا قصیدے کا وہ شعر جس میں شاعر کا تخلص آ جائے اس کو مقطع کہتے ہیں، اور اس کی 2 اب شرائط ہیں۔ شرط نمبر 1 ہے کہ وہ آخری شعر ہونا چاہیے ہر صورت میں، اور دوسری شرط ہے کہ اس کے اندر شاعر کا تخلص یعنی اس کا نام بھی آنا ضروری ہے۔ اب اگر یہ 2 شرائط پوری نہیں ہو رہی، یعنی کہ کوئی درمیان میں تخلص آ جائے کسی شعر میں، تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح اگر آخری شعر میں تخلص نہ ہو تو بھی وہ مقطع نہیں کہلائے گا، بلکہ اگر ایسی شکل ہوگی تو وہ پھر صرف آخری شعر کہلائے گا۔
اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شاعر ایک غزل لکھتا ہے تو وہ جب جہاں پہ اختتام کرتا ہے تو جیسے ہم بھی اپنے کوئی ڈاکومنٹس لکھتے لکھتے اختتام کریں تو نیچے جا کر اپنے دستخط کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے غزل کے آخری شعر میں مقطع کا مطلب ہے کہ یہ دستخط ہو گئے شاعر کے، اور اب وہ اس میں اور شعر نہیں کہے گا، تو اس لیے اسے مقطع کہتے ہیں کیونکہ وہ کٹ گیا۔ اور اگر ایسی غزل جس میں مقطع میں تخلص نہ آ رہا ہو تو اب اس کا مطلب ہے کہ ابھی شاعر نے اور بھی کچھ شعر کہنے تھے لیکن شاید وہ نہیں کہہ سکا یا اس کی زندگی نے وفا نہیں کی، تو اب وہ مقطع نہیں کہلائے گا بلکہ اس کا نام آخری شعر ہوگا۔ اب اختتام پہ ہم اس پورے خاکے کو ایک بار سمجھتے ہیں جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس سے عام طور پر اگلا شعر یعنی کہ شعر نمبر 2 جس کا پہلا مصرع قافیہ اور ردیف سے بغیر ہوتا ہے اور دوسرا مصرع قافیہ اور ردیف والا ہوتا ہے، عام طور پر یہ حسن مطلع ہے۔ اس کے درمیان میں اگر دوسرا شعر بھی قافیہ ردیف والا ہو تو وہ پھر مطلع ثانی، اور اگر تیسرا بھی ہو تو وہ مطلع ثالث بن جاتا ہے، جبکہ حسن مطلع جو ہے اصل میں شعر نمبر 2 ہی غزل کا ہے۔ اس کے بعد غزل کا ہر جو طاق مصرع ہے یعنی کہ تیسرا، پانچواں، ساتواں مصرع بغیر قافیہ ردیف کے ہوگا، جبکہ ہر جفت مصرع یعنی دوسرا، چوتھا اور چھٹا مصرع قافیہ اور ردیف کے ساتھ ہوگا، اور آخری شعر کے اندر تخلص آئے گا تو وہ مقطع کہلائے گا، ادر صورت میں وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ اب یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم جب کبھی کسی غزل کا کوئی درمیان میں سے شعر پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر یہ شعر لے لیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مصرع الگ اور ایک مصرع الگ ہے، لیکن اصل میں وہ الگ نہیں ہے بلکہ اصل میں وہ اپنے غزل کی پوری اس بناوٹ کے لحاظ سے وہ اپنے قافیہ ردیف کے مطابق اسے فالو کر رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا شعر آ گیا جس کے مصرے آپس میں مل ہی نہیں رہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دراصل وہ غزل کا حصہ ہے اور اس نے ایسے ہی وہاں آنا ہے، اور یہی اس کی بناوٹ اور یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ نہیں جی، آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا، اس کو آپ پوری توجہ سے یاد رکھیں، سنیں، بار بار دیکھیں اور بار بار سنیں تاکہ یہ 5 نمبر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کنفرم ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔